اگر پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بات کی جائے تو بڑے دبنگ ہیں، بڑا کھل کے بولتے ہیں ہر بات پہ، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات کرنے کے بعد آپ لوگوں کو بالکل کوئی دقت نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ آج پروگرام میں کون موجود ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت کھل کر بولتے ہیں، اس پر بہت دفعہ وزارت سے بھی ہٹایا جا چکا ہے، کیا اور ایک دفعہ بہت دفعہ نہیں۔ اچھا ایک دفعہ، تو کیا کس طرح سے، کیوں ایسا نہیں سوچتے کہ کھل کے نہ بولوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بنیادی طور پہ میری شخصیت کا یہ خاصہ ہے جی، اور میرے حسب نسب کی یہ مجبوری ہے اور میرے خون کی یہ مجبوری ہے کہ میں منافقت سے پاک ہوں، اور میری زندگی کا ایک ڈائلاگ ہے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے یوتھ پالیٹکس اور پھر پریکٹیکل پالیٹکس میں آج تک میں ایک نعرہ اپنے متعلق مارتا ہوں کہ جیو علی کی طرح شہید ہو حسین کی طرح، اور پھر وہ ہے کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ تو منافقت میرے اندر نہیں ہے، جو میرے ادھر ہوتا ہے وہی میرے ادھر ہوتا ہے، وہی میرے ادھر ہوتا ہے زبان پہ۔ تو اس وجہ سے میں عام پولیٹیشنز کی طرح جو ہے نا وہ اس انداز سے ڈپلومیٹک بات کرنا، پھسی بات کرنا، دکھانا کھبی لگانا سجی، مجھ سے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جو بات کرتا ہوں بڑے دبنگ طریقے سے جو ہے وہ ساری بات ہوتی ہے۔ تو جب اس پہ سزا ملتی ہے سر، پھر اس کے بعد نہیں سوچتے نہیں ہے کہ اب نہیں سزا کوئی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھو بات یہ ہے، اللہ پاک کے کرم سے پنجاب کی ہسٹری میں شاید میں پہلا منسٹر ہوں گا بڑے عرصے بعد کہ جو اگر منسٹری سے اترا ہے تو پھر دوبارہ اکیلے اس نے حلف بھی اٹھایا ہے، اور اسی منسٹری پہ آیا ہوں۔ وہ ایک حالات اور واقعات کے مطابق ایک ایسی چیز ہو گئی تھی جس کو مسکنسیپشن جس کی کریٹ کی گئی، اور میں نے بنیادی طور پہ پاکستان کی محبت، جذبہ حب الوطنی سے مجبور ہو کر اس وقت کہ جب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے بےتاب بیٹھا ہوا تھا، پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کو تباہ کرنے کے حوالے سے اس کا میڈیا اور اس کی جو لیڈرشپ تھی وہ تلی بیٹھی تھی، اس وقت بینگ ایک پیٹریوٹک لیڈر میں نے جو باتیں کی تھی وہ کسی مذہب کے حوالے سے نہیں تھیں، وہ ایک ملک کی دوسرے ملک کے حوالے سے تھیں۔ اور آج ہر بندہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ انڈیا کے اندر آر ایس ایس، بی جے پی اور نریندر مودی کی جو حکومت ہے وہ ہندوتوا کے اوپر مبنی ہے، ہر بندہ یہ بات کہتا ہے۔ تو میں نے بھی وہی بات کی تھی لیکن تھوڑا سا اس کا اینگل مختلف تھا، لیکن وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ وقت کے مطابق اگر ملک کو جو ہے وہ میری ریزگنیشن کی ضرورت تھی تو ہم نے دیا، کوئی ایشو نہیں ہو۔ سر آپ اتنا کھل کے بولتے ہیں، پارٹی کے باقی تمام لوگ آپ کی اس کھل کر بولنے پر کتنا خوش ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ دیکھو مجھے کسی کے خوش یا ناراض ہونے سے کوئی وہ نہیں ہے، میں ایک ڈسپلنڈ آدمی ہوں۔ میرے لیے صرف ایک لیڈر ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب۔ 13 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پارٹی کے اندر۔ میں ان برے وقتوں میں ایک سابق ایم پی اے کی حیثیت سے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا کہ جب ٹوٹل پی ٹی آئی کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 5-5 6-6 افراد ہوتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو میں اس وقت سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ساتھی ہوں، اور ان 13 سالوں میں میرے ساتھ 5 سے 6 دفعہ اس طرح ہوا ہے، پارٹی کے اندر بھی اب حکومت میں بھی۔ لیکن میں نے پارٹی اور عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ میرا ایک اپنا ویژن ہے کہ موجودہ جتنی لاٹ ہے اس وقت پاکستان میں لیڈرشپ کی، اس میں عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی بھی اپروپریٹ آپٹیمل سلوشن نہیں ہے جو میری آئیڈیالوجی کے مطابق ہو۔ میری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ میری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ میں کسی جاگیردار کا جانا کارکن نہیں بن سکتا، میں کسی وڈیرے کا کارکن نہیں بن سکتا، میں کسی سرمایہ دار اور صنعت کار کے گھر کا ملازم یا اس کا کارکن نہیں بن سکتا، اس کی سیاست کا ملازم نہیں بن سکتا، میں کسی موروثی سیاست کے علمبردار سیاستدان کا جانا میں کارکن، میرے لیے بڑا مشکل ہے ذہنی طور پہ۔ عمران خان صاحب ان ساری خامیوں سے پاک، سیلف میڈ آدمی، ٹھیک ہے جی، سیاست کے اندر کوئی باپ دادا کے نام پہ نہیں آئے۔ یہ بہت سی ایسی آئیڈیالوجیز تھی جو میرے آئیڈیالوجیز کے ساتھ آئیڈینٹیکل تھیں، تو میں 13 سال سے جو ہے خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ تو مجھے خان صاحب کی خوشی غمی سے غرض ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں، مجھے باقیوں کی کسی کا کوئی غرض نہیں۔ سر کبھی خان صاحب نے کہا ہو کہ اتنا کھل کے نہ بولا کرو؟ نہیں، خان صاحب خود فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے عادی ہیں۔ خان صاحب کے اور میرے درمیان یہی تو ایک قدر مشترک ہے کہ خان صاحب بھی منافق نہیں ہے، میں بھی منافق نہیں ہوں۔ خان صاحب بھی جو حالات اور واقعات دیکھتے ہیں ملک اور قوم کے اور دنیا کے، اور سارے اس پہ جو ہے نا فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ہے نا سچی کھری بات جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے ان کے ساتھ تعلق سے غرض ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ سر آپ نے اسٹریٹ پالیٹکس سے شروع کیا، لوگوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ لوگ آپ سے کتنا خوش ہیں؟
دیکھو میں اس وقت بھی آپ ایک محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, آپ کسی E7 میں E8 میں I8 میں نہیں آئے ہوئے. میں پہلے بھی 5 سال ایم پی اے رہا ہوں, اور اس ایم پی اے شپ میں اس دور میں 2002 اور 2007 کے درمیان افغانستان کی جنگ کا دور تھا. سوئی سے لے کے سونا تک لاکھوں کموڈیٹیز کا جناب بزنس جناب افغانستان میں تھا, اور اس دور میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مجلس عمل کے ایم این اے ایم پی اے کھرب پتی بنے, سائیکلوں پہ آئے اور 4-4 کروڑ کی لینڈ کروزروں پہ واپس گئے اور کھرب پتی بنے. میں ادھر کا ادھر ہی رہا. وجہ یہ کہ میں گلی محلے کی سیاست اور اپنے عوام کی سیاست سے مجھے محبت ہے. آج بھی میں عوام کے درمیان ہی ہوں, ٹھیک ہے جی. تو میں ایک عوامی پولیٹیشین ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ایک بات حیران کن ہے کہ میرے مولا کا کرم ہے, میں ذاتی طور پہ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں. میں نے اکنامکس اور کمپیوٹر سائنس میں پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے. میں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں جاب کی ہوئی ہے ایز اے ڈیٹا. سیاست کا تو میرا ساتھ چلایا ہے میں 6 کلاس سے ایز اے پولیٹیکل کارکن ہوں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یوتھ پالیٹکس, پریکٹیکل پالیٹکس, یہ ساری چیزیں. سر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کتنے کامیاب رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پنڈی کے اندر اچھے خاصے منسٹرز ہیں, قومی صوبائی, اچھے خاصے ایم این اے ایم پی ایز ہیں. میرے مولا کا کرم ہے کہ میں لاہور ہوتا ہوں, پیچھے میرا بھائی ہے کہ جو ایم پی اے ہے, تو پورے پنڈی سے لوگ میرے بھائی سے مسئلہ حل کروانے آتے ہیں. ضلعی انتظامیہ, پولیس, واسطہ, باقی ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے کرم سے میرا کیا نیٹ ورک ہے کام کا, اور میرا کیا مزاج ہے, اور میری کیا طبیعت ہے. عوام کے مسائل حل کروانے کے حوالے سے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اقتدار کی, اور جائز کام ہو عوام کا, میں نہ کا لفظ سننے کا عادی نہیں ہوں. سر لوگ کتنے کمفرٹیبل ہیں آپ سے آ کر اپنے مسائل شیئر کرنے میں, بتانے میں, اور آپ ان کو کس طرح سے رسپانس کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک لیڈر ہو آپ, ایک لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے جب آپ کسی کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کو اتنا ٹائم نہیں دیتے, ان کو ملتے نہیں ہیں, تو آپ اس طرح کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں تو اس وقت ہوں لاہور, جی, اور 43 کی منسٹری کابینہ ہے, اس میں سے آپ کے سامنے واحد بندہ ہوں جو آپ کو نظر آتا ہوں, یا عثمان بزدار صاحب آپ کو سنائی دے رہے ہوں گے, یا نظر آ رہے ہوں گے, یا فیاض چوہان جو ہے نا. تو میں تو سارا ادھر بیزی ہوتا ہوں. پیچھے میں نے پورا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اپنے حلقے کے. اب میرے حلقے کے 2 مسائل تھے جو پچھلے 40 سال سے حل نہیں ہو رہے تھے. ایک گیس کا ایشو سردیوں میں, اور ایک پینے کا پانی کا ایشو. میں نے پہلے 2.25 سالوں میں 80% سے ابو گیس کا ایشو سارٹ آؤٹ کر دیا, جو آج تک کبھی میرے حلقے کا چودھری نثار علی خان اور بڑے بڑے لوگ یہاں پہ رہے ہیں جناب, آدھے حلقے کا میرے جناب ایم پی اے, ایم این اے اور وفاقی وزیر, کوئی نہیں کر سکا حل. میں نے حل کیے. پانی کا یہ کہ میں 25 ٹیوبل 2.25 سالوں میں 25 ٹیوبل سے زائد جناب میں لگوا چکا ہوں اپنے حلقے میں. پانی کا مسئلہ حل کیا ہوا ہے. باقی لوگوں کا سارا دن تھانہ کچہری تحصیل پٹوار جو ہے نا, یہ سارا ہمارا اللہ پاک کے کرم ہے, ایک اچھا مضبوط نیٹ ورک میں نے اپنا یہاں بنایا ہوا ہے. سر موجودہ صورتحال میں کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی تقریباً ہر جگہ پہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کافی اس میں نرمی ہو چکی ہے, بہت ساری جو آپ کے مارکیٹس کھل گئی ہیں, اس میں آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں وائرس بڑھنے کا خطرہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے ساری دنیا کے ممالک کو 3 ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے اندر. 3 چیلنجز ہیں. ایک ہے پریونٹیو میئرز کس طرح اڈاپٹ کیے جائیں, دوسرا ہے ریلیف میئر کس طرح اڈاپٹ کیے جائیں, تیسرا ہے کہ ملک کی معیشت اور اپنے اپنے معاشرے کے اندر بسنے والے افراد کی جو انڈیویجول اکانومی ہے, انڈیویجول معیشت ہے, ان کی پیٹ ہے کہ آگ ہے, ان کے گھر کا کچن ہے, وہ کیسے چلایا جائے. ان تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت امریکہ سے لے کے یورپ, اٹلی, اسپین, جرمنی, فرانس, چائنا, ایران, وہ لوگ کہ جن کی ایک دن کے اندر 5-5 ہزار ہلاکتیں ہوئیں, اس وقت بھی 200 300 ہو رہی ہیں, انہوں نے بھی اپنے جناب لاک ڈاؤن کو نرم کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ملک کے اندر لا لیسنس کریٹ ہونا شروع ہو گئی, ملک کے اندر سول نافرمانی کی تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہیں, امریکہ کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں لاک ڈاؤنس کے خلاف. تو ہم نے بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور پنجاب کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ان تینوں چیلنجز کو ایک ٹائم پہ جو ہے نا سیملٹینیسلی جو ہے نا ہم فیس کر رہے ہیں, اور ایسی پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ یہ تینوں ایشوز جو ہے نا ہم ایڈریس کر سکیں. سر پنجاب میں ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے اس کے زیادہ ٹیسٹنگ کٹس کا اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ دیکھو, اس وقت پنجاب کے اندر آج کے دن تقریباً 1,28,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ٹیسٹ ہوئے ہیں, جو پاکستان میں تمام صوبوں میں سب سے زیادہ ہے.
اور پنجاب کے اندر اس وقت تقریباً کوئی آئی تھنک سو کہ جو ہے نا 11,000 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا پیشنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تقریباً جو ہے وہ سندھ سے چند ایک جو ہے نا 20 25 30 جو ہے نا وہ زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پنجاب 60% ہے جو ہے نا پاکستان کا 60%. تو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے تقریباً کوئی آپ کا 15 جنوری سے لے کے اب تک تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں، فرنٹ فٹ پہ آ کے عثمان بزدار صاحب نے جناب ایک اپنا رول پلے کیا ہے، اور میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اس کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ جتنا بہتر طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنا رول پلے کیا ہے، کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ شاید ان کے مقابلے میں وہ اتنا نہیں کر سکتا. سر ابھی چونکہ سب مارکیٹس کھل گئی ہیں، لوگ بھی باہر آئیں گے خرید و فروخت کے لیے بھی، اور سب کچھ اسی طرح سے چلے گا، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے ہیں پنجاب کے اندر خاص طور پر؟ دیکھیں پنجاب کے اندر 2 لیٹسٹ پالیسیز ہیں. ایک پالیسی تو ہے وفاق کا جو 6 نکاتی ایجنڈا تھا، جو پرسوں 3 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے رکھا تھا قومی رابطہ کمیٹی سے سارا ڈسکشن کرنے کے بعد. اس میں ایک تو یہ تھا کہ ہسپتالوں کی او پی ڈیز کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ امتحانات سارے منسوخ کر دیے، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے سب میں پروموشن ہو جائے گی. تیسرا یہ تھا کہ تعلیمی اداروں کے اندر چھٹیاں 15 جولائی تک، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کنسٹرکشن کے جو بزنس ہے اس کی جو سبسڈریز ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو بھی ہم نے اوپن کرنے کا، ان کی صنعت اور صنعت سے متعلقہ جتنی دکانیں ہیں ان میں پائپس کا پروجیکٹ جناب کاروبار کرنے والے اور صنعتیں ہیں، اس کے الیکٹرک کا ہے، رنگ روغن کا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹائلوں کا ہے، ان ساروں کا ہم جناب اوپن کر رہے ہیں. ایک چیز ہم نے کی ہے پنجاب کے اندر کہ ہم نے 4 دن لاک ڈاؤن نرم کرنے کا فیصلہ کیا، پیر منگل بدھ جمعرات، اور جمعہ ہفتہ اتوار لاک ڈاؤن جو ہے وہ سخت ہوگا. لیکن ان دونوں میں جو ہے نا وہ آپ کا جو پلازے اور بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں وہ بند رہیں گے 31 مئی تک. اور دوسرا ہم نے ہوم کوارنٹائن کی ایک پالیسی دی ہے پنجاب کے اندر، اور سب سے پہلے پنجاب میں ہی دی گئی کہ اس کے ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر اور اے سیز اور پھر محکمہ صحت کے افراد اور باقی بھی جتنے سرکاری ادارے اس کرونا وائرس کی جنگ کے اندر شریک اور انوالو ہیں، ان میں سے بھی نمائندے ہوں گے کہ جو فرد اگر اس کو کوئی سمپٹمز آتے ہیں اور وہ اپنے گھر کے اندر رہ کے جو ہے وہ 14 دن رہنا چاہتا ہے، تو اس کے پورے ایس او پیز دیے گئے کہ وہ ڈی سی کو، اے سی کو اور باقی اس پوری کمیٹی کو اس کو ریکمینڈ کرے گی، اور اس کے بعد پھر اس کا لک آفٹر، پھر اس کا ریگولر ٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے اور سرکار کی بھی ذمہ داری ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اس نرم لاک ڈاؤن کے اندر بھی اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. سر اس لاک ڈاؤن میں عوام کتنا تعاون کر رہی ہے پنجاب میں خاص طور پر؟ دیکھو عوام کا تو آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے، چاہے یہ باہر کی دنیا کے ممالک دیکھ لیں یا ہم دیکھ لیں. انسانی معاشرے کی سائیکی ہے اور یہ فینامنا ہے کہ لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو زیادہ جبر کا شکار کریں گے، زیادہ گھر کے اندر بند رکھیں گے، اب دیکھنا 2 مہینے تقریباً جو ہے نا 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں، اب وہ لوگ اریٹیٹ ہوئے ہیں، کچھ کاروبار کسی کے بند ہوئے ہیں، کسی کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا، لیکن بہرحال عوام کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کاروبار لوگوں کے بند ہوئے ہوئے ہیں، اس میں آپ لوگ جو راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہو اور کچھ کیش کی صورت میں بھی لوگوں کو پیسے وغیرہ دے رہے ہیں آپ لوگ، اس کا کیا کرائیٹیریا اور کتنے لوگوں تک ابھی تک آپ پہنچا چکے ہیں؟ پاکستان کے اندر 72 سال کی ہسٹری میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں سب سے بڑا ریلیف پیکیج، سب سے بڑا کیش ریلیف پیکیج، سب سے بڑا پہلی دفعہ جانا ہوا ہے، جس میں 12,000 روپیہ جو لوگوں کو تقسیم کیا گیا، اور تقریباً آئی تھنک سو کہ یہ 148 یا 130 ارب روپیہ بنتا ہے. وہ بالکل امپارشل ہو کے نیوٹرل وے میں، کسی ایم این اے ایم پی اے کی انوالومنٹ نہیں ہے، کسی وزیر مشیر کی انوالومنٹ نہیں ہے. اور سندھ میں جہاں پہ ہماری مخالف حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، وہاں سب سے زیادہ پیسہ تقسیم کیا گیا احساس کیش پروگرام کے ذریعے سے، اور بڑے احسن طریقے سے تقریباً 80% سے ابو جو ہے نا ابھی تک تقسیم ہو چکے ہیں، اور باقی تقسیم ہو رہا ہے. پنجاب کے اندر ہم جناب انصاف امداد پروگرام جو ہے نا وہ ہم سٹارٹ لینے لگے ہیں، اور اس سے پہلے اس کے کیش پروگرام سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کا جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا تقریباً 2.25 لاکھ افراد کا پورے پنجاب کے اندر، ان کو ہم نے اسپیشل جو ہے وہ زکوٰۃ پیکیج دیا. اب ہم ان کو انصاف امداد پروگرام کے تحت دینے لگے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑے جسے کہتے ہیں نیوٹرل وے میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. انصاف امداد
کے تحت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے لگے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھیں کیا یہ ہے۔ احساس کیش پروگرام سے ہٹ کے اب یہ تیسرا فیز ہے انصاف امداد، اس میں تقریباً 3 سے 4 ہزار روپیہ وہ ہم جو ہمارے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے کچھ زکوٰۃ اور بیت المال کے جو ہمارے پاس لسٹ میں لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم انشاءاللہ یہ تقسیم کریں گے۔ سر بہت سارے لوگوں کو تو یہ جو آپ لوگ کیش کی صورت میں دے رہے ہیں یا راشن کی صورت میں دے رہے ہیں مل چکے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا، تو ان کے لیے کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے شکایت تو پھر ہر جگہ رہے گی ہے نا، اب دیکھ رہے اتنا بڑا پروگرام، اتنا ہیوج پروگرام، جی، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ لوگ تو گلا کریں گے، پھر لوگوں میں سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے آ کے جو ہے نا وہ انہوں نے بولنا ہوتا ہے، لیکن جس نیوٹرل اور امپارشل وے کے اندر، سسٹمیٹک وے کے اندر ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی قیادت میں یہ پروگرام چل رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے۔ سر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ عوام کی مدد کرنے کی بڑھ چڑھ کر بات کرتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ خود پرسنلی لوگوں کی مدد کی ہے یا صرف باتیں ہی کی ہیں؟ یہ آپ نے بڑا زبردست کویسچن پوچھا جو ہے نا، یہ آپ کے پورے انٹرویو کا جو ہے نا یہ مغز ہے۔ جی، دیکھو بات سنو، یہ جو نام نہاد خپتی آلہ ہے نا جی، شہباز شریف صاحب، یہ نے بڑی بڑکیں ماری تھیں انگلینڈ سے آنے سے پہلے کہ میں جا رہا ہوں، اور کیوں جا رہا ہوں؟ وہ جی آج رات کو آخری فلائٹ جا رہی ہے لندن سے پاکستان، تو اس وجہ سے میں مجبوراً جا رہا ہوں، اگر وہ فلائٹ نہ جاتی جی، تو جناب پوری پاکستانی قوم جناب کرونا وائرس کی جناب اس جنگ میں لڑ رہی ہوتی، جی، یہ صاحب بہادر جناب لندن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوتے، جی، اپنے منہ سے مانا انہوں نے۔ اچھا آگے جی میں 22 کروڑ عوام کے ساتھ کرونا وائرس کی جنگ لڑوں گا، ادھر آ کے اتنے بزدل اور ڈرپوک آدمی ہیں، میں نے آج بھی جو ہے نا وہ ٹی وی چینلز میں جو ہے نا یہ بیان دیا جی، کہ بزدلی کا عالم یہ ہے کہ گھر سے باہر اور اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہے، جی، سامنے لیپ ٹاپ رکھ لیا اور دنیا جانتی ہے ان کو لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا، ٹھیک ہے جی، لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے پوری پاکستانی قوم کو بیوقوف بنا رہے۔ پھر پہلی انہوں نے 1.5 اینٹ کی مسجد یہ بنائی، آتے ہی ہاں جی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ مل کے، ملٹری اور سول ادارے مل کے اس وقت جو ہے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مل کے ریاست نے ایک کرونا وائرس کے خلاف فنڈ قائم کیا۔ اب یہ ریاست کا جو ہے نا قائم کردہ فنڈ ہے، یہ بنی گالہ کا بنا ہوا یا تحریک انصاف کے سینٹرل آفس کا بنا ہوا یا عمران خان صاحب کا بنا ہوا نہیں ہے۔ ایسے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ آتے جو کھربوں روپے انہوں نے لوٹے ہیں، ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، یورو میں، دینار میں، درہم میں، اس میں سے یا کوئی 1 ارب 2 ارب روپیہ یہ اس فنڈ میں جمع کرا دیتے۔ تو کرپشن کی بھی شرم و حیا ہوتی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ ایک انسان کی شرم و حیا ہوتی ہے، ایک کرپشن کی بھی شرم و حیا ہوتی ہے۔ وہ اتنی کرپشن کی ہے، اس میں سے تم مجرم بھی ٹھہر گیا تمہارا آدھا خاندان، ایسے ہی تو تم تھوڑے سے، انہوں نے کیا کہ انہوں نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے نون لیگ کی طرف سے فنڈ قائم کر دیا۔ یقین یعنی ٹکا آنا اس فنڈ کے اندر کسی نے جمع نہیں کرایا۔ یہ جو کہتے ہیں نا اکثر باپ بیٹا جی، حمزہ شہباز، اور یہ کہ ایک آنے کی کرپشن نہیں کی، ایک ڈھیلے کی اور ایک پائی کی، تو خدا کی قسم کسی ایک آنے، ایک ڈھیلا اور ایک پائی کسی نے اس فنڈ کے اندر جمع نہیں کرایا۔ ٹھیک کیوں نہیں کرایا؟ لوگوں نے کہا یار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک یہ کرپشن کے اندر، ٹکے ماری کے اندر، پیدا گیری کے اندر، نوسر بازی کے اندر، کرپشن کے اندر، اقربا پروری کے اندر، ٹیٹیز کی جناب کرپشن کے اندر انوالو، یہ ان کو پیسے دیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بلنڈر کیا، پھر اس کے بعد 2 مہینے کے قریب ہونے کو ہے، یہ صاحب بہادر کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے، صبح اٹھتے ہیں، پہلا بیان داغتے ہیں، ساتھ ہی ان کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور وہ رانا ثناء اللہ صاحبہ الٹی سیدھی جناب یبڑیاں ماریں گی جناب، ٹھیک ہے جی، اور کام ایک آنے کا نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ قاعدے حزب اختلاف ہیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وزیر اعظم کے بعد دوسری امپورٹنٹ سیٹ پارلیمانی جمہوریت کے اندر قاعدے حزب اختلاف کی ہوتی ہے۔ ان کا فرض بنتا تھا کہ کراچی سے لے کے خیبر تک اور تورخم سے لے کے جی، آپ کے جناب گوادر تک جی، یہ ضلعوں میں جاتے، یہ وہاں پہ اپنے نون لیگ کے تحت بھی اپنے پلے سے پیسہ لگا کے کوئی کوارنٹائن سینٹر بناتے، کوئی آئسولیشن سینٹر بناتے، کوئی ہسپتالوں کے وزٹ کرتے، کوئی لوگوں کے پاس جاتے، دیکھتے کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ دبک کے جناب کمرے میں بیٹھے ہوئے اور اوپنلی کہہ رہے ہیں من بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں جناب کرونا وائرس کا شکار ہوں۔ جو نیب والے بلا رہے ہیں تو صاف کہتے ہیں بھائی جی میری 69 سال عمر ہے اور مجھے کرونا سے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ یار شرم کا مقام ہے تمہارے لیے، تم بڑھ کے تو اس طرح مار کے آئے تھے جیسے تم سے بڑا ٹارزن کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا جناب $6 ملین مین کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا رستم حجازی کوئی نہیں ہے، لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا۔ کیا سمجھتے سر شہباز شریف صاحب کیوں آئے ہیں پاکستان؟ ان کو کسی نے پتہ نہیں، یا ان کے خواب میں کوئی ایسے چھچڑے آئے جو نا
کہ جناب پتہ نہیں یہاں آئیں گے تو ان کے لیے راہیں کھل جائیں گی, ماہی آوے گا تو پھلن حل ترتی سے جاواں گی والا ماحول بن جائے گا. ٹھیک ہے جی, وہ کوئی یہ سمجھ کے آئے تھے, لیکن آئے ہیں تو پتہ چل گیا کہ یار وہ تو الوؤں کی بہشت میں رہتے تھے. اسے پتہ چل گیا میں تو احمقوں کی جنت میں رہ رہا تھا. انہیں تو پتہ چل گیا کہ پلوں کے نیچے سے پانی اچھا خاصا بہہ چکا ہے. اور صاحب بہادر گئے تھے لے کے اپنے بھائی کو, اور کیا ضمانت دے کے عدالت کو ضمانت دی. نواز شریف کی ضمانت شہباز شریف نے دی کہ بھائی جی میں تو ضمانت دینا, میں واپس لے کے آواں گا. اور مجھے اس پہ اکثر وہ لطیفہ یاد آتا ہے, وہ ایک بندے کو نا ایک کی جگہ دو نظر آنے کی بیماری تھی, ایک کی جگہ دو چیزیں اس کو دکھتی تھیں. وہ ایک دن ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کی جگہ دو نظر آتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے یار تم تینوں کو یہی بیماری ہے. آگے سے ڈاکٹر کو ایک کی جگہ تین نظر آنے کی بیماری تھی. اب شہباز شریف صاحب سے پوچھو یار, تم گواہی دے رہے ہو, تم گارنٹی دے رہے ہو, اور تم خود کرپشن کے بےتاج بادشاہ ہو. ٹیسٹیفائڈ, ریکٹیفائڈ, ویریفائڈ, پیوریفائڈ, سمپلیفائڈ کرپٹ اور بددیانت. تم جا کے گواہی دے گے اپنے بھائی کو, چلو لے گئے, ہوں مڑ جناب بھائی واپس ہی نہیں آ رہا. اور یہ صاحب بہادر آئے اس غلط فہمی کے ساتھ کہ آگے کوئی ان کے لیے بڑے جناب قالین سجے ہوں گے, ان کو جناب امام خمینی بنا کے یا نیلسن منڈیلا بنا کے لوگ جو ہے نا استقبال کریں گے. یہاں آ کے پتہ چلا جناب یہ نیلسن منڈیلا نہیں, یہ تو گوال منڈیلا ہے. ٹھیک ہے جی. سر بڑے بھائی کب تک آ جائیں گے؟ بڑا بھائی اب نہیں آتا, نہیں آئیں گے. بڑے بھائی اب اشتہاری قرار پائیں گے. ٹھیک ہے. 100 چھتر بھی کھائیں گے اور 100 جناب پیاز بھی کھائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طرح سے کہا کہ جو لوگ بھی اس فنڈز میں حصہ ڈالیں گے ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, تو کیا یہ پالیسی ان لوگوں کے لیے بھی ہے, نواز شریف صاحب کے لیے اور شہباز شریف صاحب کے لیے, اگر وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ واپس کرتے ہیں؟ ان کی بے دیدی کا عالم دیکھ لیں کہ یہ والی پالیسی دی تھی ہم نے چوروں لٹیروں کے لیے کہ چلو یار کوئی چور لٹیرے کو جو ہے نا احساس ذمہ داری ہو جائے گا, یار کوئی اس کے اندر بھی کوئی ایمان کی رتی جو ہے نا جاگ بیٹھے گی کہ چلو ملک اور قوم کے لیے اس برے وقت میں چلو چوری کا مال دے دیں گے, ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. 4 آنے نہیں جمع کرائے. سر ہو سکتا ہے وہ ڈر رہے ہوں کہ کیا پتا, تو خود ہی تو آپ بتا رہی ہو پالیسی بنی ہے, کوئی پوچھے گا نہیں. لیکن ان کے ہو سکتے ہیں تحفظات. بھائی جب کہہ دیا کہ کوئی نہیں پوچھے گا, لیکن ان کے اندر رتی برابر بھی ایمان کی رمق نہیں ہے. لوٹ رہے ہیں 10 انگلیوں سے, انگلیاں جناب وہ گھی میں, سر کڑائی میں. حالات یہ تھے ان کے پچھلے 40 سال میں کہ ہم تم ہوں گے بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہو والا ماحول بنا ہوا تھا. باہوں میں باہر ڈال کے یہ ساری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن جس کو آپ متحدہ اپوزیشن کہتے ہیں نا, یہ سارے مل کے اس انداز سے انہوں نے جناب ماحول گرم کیا ہوا تھا کہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ والا ماحول بنا ہوا تھا. یہ پاکستان کا خزانہ اور پاکستان کی اکانومی لٹ مار کی جنا انتہا تھی. اتنا لوٹا 4 آنے اس کرونا وائرس کی جنگ میں غریب عوام کے لیے, اس ملک کے لیے اور ریاست کے لیے. نہ بلاول زرداری صاحب نے جو تی کو تا اور تا کو تی جنا کہنے کے حوالے سے جنا بڑی ید اولا رکھتے ہیں, اور نہ جناب آپ کے اس آل شریف اور نواز شریف, شہباز شریف اور ان لوگوں نے. سر سندھ میں عوام کو ضرورت ہے زرداری صاحب کی, کہاں غائب ہے؟ اب زرداری صاحب سے پوچھیں نا, غائب ہے. بلاول زرداری بھی پورا ہفتہ جناب وہ کوارنٹائن رہتے ہیں, سیاسی کوارنٹائن. ہفتے بعد نکلتے ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ایک بیان داغتے ہیں, پھر اس کے بعد جناب کوارنٹائن ہو جاتے ہیں. ان سے پوچھو, بلاول سے پوچھو, تم نے کوئی ایک سندھ کے 26-27 اضلاع ہوں گے, کسی ایک ضلع کا کوئی وزٹ کیا ہو, کسی ایک کا. وہ آ کے وہ ڈرامہ کرتے ہیں مراد علی شاہ صاحب, میں کرونا وائرس سے کسی کو نہیں مرنے دوں گا. ہاں بھوک سے مر جائیں گے. تھر پارکر میں ہر سال ہزاروں بچے بھوک سے مریں گے. ٹھیک ہے جی. اور کتے کاٹنے سے جنا سکھر اور لڑکانہ کے اندر بندے مریں گے, وہ مرنے دوں گا میں. تھر پارکر میں بچے مرنے دوں گا. سرکاری گوداموں سے اربوں روپے کی ماہانہ جو ہے وہ چوری کر کے غریب کی جھولی میں فاکے, ڈاکے, دھماکے, ناکے اور چاکے میں لکھوں گا. کرونا سے نہیں مرنے دوں گا. یہ ان کی ڈائلاگ بازی جو ہے نا, ان کے وزیر اعلیٰ کی اور ان کی جناب بلاول زرداری کی, یہ ہم روزانہ سنتے ہیں. بیچ میں سے جب دیکھو جا کے تو کچھ عجیب و غریب سی سچویشن ہوتی ہے. راشن وہ تقسیم ہو رہا ہے جو 2007 میں سیلاب آیا تھا, اس کی پتی, اس کی دالیں جو ہے نا, جو پیکٹ بنے ہوئے نا, بالکل اس پہ کیڑا لگا ہوا ہے, وہ لوگ دکھا رہے ہیں. وہ ایکسپائری ڈیٹ اور وہ جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے نا, وہ دکھا کے جو ہے نا سندھ کی عوام کہ یہ راشن تقسیم ہو رہا ہے. ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. سر کیا فیوچر آپ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا؟ کوئی فیوچر نہیں ہے. کوئی فیوچر نہیں ہے. کوئی فیوچر نہیں ہے.
نون لیگ کا فیوچر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کا فیوچر ہو سکتا ہے, لیکن آل زرداری کا اور آل شریف کا فیوچر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. کچھ غیر سیاسی باتیں کر لیں. کر لیں. سر فیملی میں کون کون ہے؟ فیملی میں بیوی ہے, بچے ہیں اور میں, اور کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. رمضان المبارک میں کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی, کس طرح سے آپ سارا دن گزارتے ہیں؟ دیکھیں میں روزہ رکھنا, اس کے بعد میں زیادہ تر لاہور ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. پنڈی آؤں تو میں صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ فوتگیاں, جنازے اور انہی میں بیزی ہوتا ہوں. اور لاہور میں سارا دن یہی میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آفس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے, سارا دن یہ میرا واٹس ایپ ہے. میری 90% منسٹریز تو ذرا اپنے موبائل اور واٹس ایپ کی ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا جی. فوری طور پہ ریبٹل دینا ہے, فوری طور پہ جناب جواب دینا ہے کہ کوئی بھی حکومت کے خلاف, پنجاب حکومت, وفاقی حکومت, عمران خان صاحب, بزدار صاحب کے خلاف بولے گا, مولوی فضل الرحمان بولے گا, اسفند یار ولی صاحب بولیں گے, پی ٹی آئی نون لیگ کی قیادت بولے گی, پیپلز پارٹی کے لوگ بولیں گے, فوری آ کے جواب دینا ہے. پھر اور باقی پارٹی کی پالیسیز, پنجاب حکومت کی پالیسیز, میٹنگز, یہ وہ بس سارا دن وہی مصروفیت ہوتی ہے. سیاست میں اتنے مصروف رہتے ہیں, گھر پہ ٹائم نہیں دے پاتے؟ نہیں دیتا شکوہ شکایت نہیں کرتے ہوتے ہوتے. پھر آپ اس پہ کوئی ایکشن نہیں کرتے کہ کبھی کیا کریں جناب. تو سر پھر اگر فارغ وقت ملتا ہے تو کس طرح گزارتے ہیں, فیملی کو ٹائم دیتے ہیں؟ دیکھو فارغ وقت ہوتا ہی نہیں ہے سیاست کے اندر. رات کے سونے تک, صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک آپ اس وقت کم از کم, اس وقت پہلے بھی ہوتا ہے لیکن اس وقت کم از کم ایز اے منسٹر صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک جو ہے نا ڈیوٹی پہ ہیں. کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے موبائل کے اوپر, کوئی کلپ آ رہے ہیں, کوئی جا رہے ہیں, کوئی ویڈیو بن رہی ہے, کوئی دے رہے ہیں, کوئی بیپر دے رہے ہیں, کوئی آڈیو بیپر دے رہے ہیں, کوئی ٹکر دے رہے ہیں, کوئی جواب دے رہے ہیں, کوئی پتہ سارا دن یہی لگا رہتا ہے. سر اتنی مصروفیت میں جب آپ ٹائم نہیں دے پاتے, گھر والے کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ کو سیاست میں؟ دیکھو گھر والوں نے سپورٹ تو اب کرنی ہے نا جی, اب کیا کریں گے نا. سیاست کا جو کیڑا ہے جو نا وہ پھر چین تو نہیں لینے دیتا نا. جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو پھر انہیں سپورٹ تو کرنی پڑتی ہے. سر کھانے پینے کا شوق ہے؟ دیسی کھانے, میں خود بڑا اچھا کوک ہوں. اچھا. دیسی کھانے سارے کے سارے, آپ کی جناب نہاری, پائے, حلیم, کڑی, ٹھیک ہے جی, تینوں گوشت کی قورمے, تینوں گوشت کی کڑھائی, یہ سارا میں بڑے شوق سے, پلاؤ اور دیسی کھانے کھاتا ہوں. دوسرے کھانوں کا نام بھی مجھے نہیں آتے, پتہ نہیں کون کون سے ہوتے ہیں جانا, کیا ہوتے ہیں, جیپنیز, چائنیز, کانٹیننٹل ونٹل, یہ مجھے ان کے نام بھی نہیں آتے. اچھا آپ جس طرح سے کہہ رہے کہ بہت اچھے آپ کوک بھی ہیں, کیا اچھا پکاتے ہیں سب سے اچھا جو سب کو پسند آتا دیکھو جی, سب سے اچھا بنانا, بیوقوف بنانے کے علاوہ میں سب کچھ اچھا بنا لیتا ہوں. بیوقوف مجھے بنانا نہیں آتا. ٹھیک ہے نا جی. اور باقی سب دیسی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بھی گنوائی ہیں. ٹھیک ہے. میوزک سنتے ہیں؟ ہاں میوزک سنتا ہوں. کون سا میوزک پسند ہے, کون سے سنگر کو پسند کرتے ہیں؟ بس میں شوق قسم کا میوزک جو ہے نا, یا انتہائی جناب سرائکی, لوک ٹائپ, یا بہت ہی شوق جو ہے نا. اچھا بکس پڑھتے ہیں؟ بکس اب تو سٹائل چینج ہو گیا ہے پچھلے 8-9 سال سے. اب تو نیٹ کے اوپر ساری چیزیں آ جاتی ہیں, تو میں بڑے شوق سے جو ہے نا پڑھائی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی ایک بک جو فیوریٹ ہو؟ دیکھو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا بہترین سیاستدان مانتا ہوں اور لیڈر مانتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا سٹائل آف ورکنگ ایڈمنسٹریٹو, وہ مجھے پسند بھی ہے اور اس کے اوپر پڑھتا ہوں. اور باقی میں ریجنل پالیٹکس کے اوپر جو ہے نا, انڈیا کے جو ہے نا پالیٹکس, انڈیا کے جو ہے نا سارے معاملات, کیونکہ ان کے ٹی وی چینلز میں میں ریگولر جایا کرتا تھا ابھی وزیر بننے سے پہلے 2015, 16, 17, 18 میں. ان کے اوپر نظر رکھتا ہوں, ان کے اوپر پڑھتا ہوں. تو ہر ایشو کے اوپر, ہر ٹاپک کے اوپر, جو سیاسی غیر سیاسی ہو, میں شوق سے جو ہے وہ نیٹ کے اوپر اسٹڈی کرتا ہوں. سر ٹریولنگ کا شوق ہے آپ کو؟ کوئی شوق نہیں ہے. کوئی شوق نہیں ہے. کوئی گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے, کوئی باہر جانے کا شوق نہیں ہے. 2 عمرے کی ہیں, اس کے علاوہ کوئی 6-7 دفعہ فرانس, رشیا, دبئی اور انگلینڈ ویزے لگے, ٹکٹ ہوئے, 1 دن پہلے خود ہی کینسل کر دیے. کوئی شوق نہیں ہے. کوئی پاکستان کے اندر گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے. اپنے کام سے غرض ہے, بس اپنی پالیٹکس, اپنے کام سے. اچھا سر, اپنے تمام آپ اتنے عرصے سے سیاست میں ہیں, کوئی انٹرسٹنگ سا واقعہ سنائیں. میری لائف میں بڑے انٹرسٹنگ واقعہ ہیں. یہ ابھی PIC کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, وہ وکیلوں کا اور ڈاکٹروں کا. اس سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب کو بچانے کے لیے میرا 1996 میں جب پہلا دھرنا تھا, 24 جون 1996 کو بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف,
اور میری لائف بھری ہوئی ہے جو ہے نا. میرا بنیادی یہ ہے کہ میں تتے پہ پاؤں رکھنے کا عادی ہوں. پنجابی کا محاورہ ہے تتے پہ پیر رکھنا, کہ برے وقت میں ایسے ماحول کے اندر کھڑے ہو جانا کہ جس میں انسان کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے. ٹھیک ہے. اللہ پاک کا کرم ہے, نبی پاک کے صدقے. فیاض الحسن چوہان کی لائف کے 15-16 ایسے جنا واقعات ہیں کہ جس میں بندہ دل جو ہے نا بندے کا چر جاتا. دنیا بھاگ گئی, فیاض چوہان اکیلا کھڑا رہا, مار کھاتا رہا, پولیس کی, انتظامیہ کی, مخالفین کی, وہاں سے ہٹا نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو بس یہی میری زندگی کے سارے. سر اتنا کام کرتے ہیں, کبھی ایسے سوچو کہ چھوڑ دیتا ہوں سیاست؟ ہاں, ایک دفعہ جانا بس ہوا تھا 2011 میں, تھوڑی دیر کے لیے جانا, کوئی 10-12 دن کے لیے آیا تھا ایک ایسا کہ یار ختم کرو چھوڑو. لیکن نہیں, یہ بڑی پیڑی جانا, وہ یہ شراب سے بھی پڑا نشہ جانا. ایسا کیا ہو گیا تھا اس وقت جب ایسا سوچنے پہ مجبور اب ویسے ہی جانا تو تھوڑا سا مذہبی حوالے سے جانا آ گیا تھا ذہن میں, تو بس وہ 6-7-8 دن جانا ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ اس راستے پہ چل پڑے. سر آپ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں, اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں میری کوئی سچ کوئی مینیج کرنے کی ٹیم نہیں ہے جیسا لوگوں نے رکھی ہوتی ہے, پولیٹیشین نے جناب پیسے دے کے پے پہ رکھے ہوتے ہیں. میں خود ہی اپنے موبائل پہ, اور 2016, 17 اور 15 میں تو میرا ایک اپنا آفس ہوتا تھا, میں نے ایک اپنی تھنک ٹینک بنایا ہوا تھا, تو میں ہر چیز کی کلپنگ بھی خود کرنا, اس کے جناب فوٹیج بنانا, اس کے تھم نیل بنانا. تو بس وہ میرا سٹائل آف ٹاکنگ ایسا ہے, اور میرا وہ دبنگ سٹائل ایسا ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی ہیں, حتیٰ کہ مجھے تو انڈیا والے, میں انڈیا کی وہ کلاس لیتا تھا ان کے ٹاک شوز میں جا کے, تو جب وہ مجھے فون کر کے منتیں کر کے بلاتے تھے نا, تو میں انہیں کہتا تھا یار میں تو تم لوگوں کو سیدھی گالیاں دیتا ہوں آ کے, پھر بھی تم مجھے بلاتے ہو. کہتے یار آپ کے فین فالوئنگ بڑی ہے انڈیا کے اندر. میں کہا یار پہلی قوم دیکھیے گالیاں سننے کے بعد بھی ذرا پیار کرتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا جو ایک دبنگ سٹائل ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر لوگ پسند کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایک فیکٹ ہے اس دنیا کے اندر, صرف پاکستان نہیں, جتنے پولیٹیکل اور شو بز کے اور سپورٹس کے سیلیبریٹیز ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا کے اندر فالوئنگ یا نا ڈالرز کے ذریعے سے, پیمنٹ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ لی ہوتی ہے اور بڑھائی ہوتی ہے. اتنے ملین, اتنے جناب کے جناب ٹویٹر کے اندر, فیس بک کے اندر, وہ ساری پیڈ ہوتی ہیں. میرا نیچرل طریقے سے جو ہے نا میری یہ جتنی ہوئی ہے, حالانکہ اب میرا سوشل میڈیا سے میں تھوڑا سا جو ہے نا اسٹیپ بیک کر چکا ہوں پچھلے 1.5-2 سال میں, اتنا ایکٹیو نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ کلپ بنا کے میرے ٹاک شوز کے اور میری جو ہے اس کے وہ وائرل کرتے رہتے ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں اب آج کے دور میں جو ابھی ٹائم چل رہا ہے, اس میں سیاستدانوں کے لیے سوشل میڈیا کی سپورٹ کتنی ضروری ہے؟ ہاں بہت ضروری ہے, بہت ضروری, لیکن سوشل میڈیا بنیادی طور پر تھوڑا سا شتر بے مہار ہے, بہت زیادہ شتر بے مہار ہے. آج کل وہ سارے صحافی جو ویلے ہو گئے, فارغ ہو گئے, ٹھیک ہے نا, وہ طلعت حسین کی طرح کے اور مبشر لقمان کی طرح کے, اب وہ سارے ٹی وی چینلوں سے فارغ ہو کے جو کوئی ان کو لینے کو تیار نہیں ہے, انہوں نے یوٹیوب کے کھول لیے, جو دوسرے کی ماں بہن نہیں کرنا جانا, کوئی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جو جھوٹ بولنا, وہ پھر فواد چوہی صاحب نے تھنے سیکھے تھے جو نا, تو ٹھیک ہے نا جی, تو تھوڑا سا کوئی اس میں ڈر خوف آ گیا یوٹیوبر کے اندر, ورنہ کوئی پوچھ پڑتی ہی نہیں تھی. جو منہ میں آیا بکواس کر دیا, جو منہ میں آیا الزام لگا دیا, جو منہ میں آیا جناب بڑک مار دی. ٹھیک ہے نا جی, یہ یوٹیوب کا اور سوشل میڈیا کی تھوڑی سی نیگیٹیوٹی ہے. الیکٹرانک میڈیا میں پھر بھی اور پرنٹ میڈیا کے اندر پھر بھی کچھ جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس ہے, حکومتی سطح پہ بھی, اداروں کی سطح پہ بھی. سوشل میڈیا پہ ابھی تھوڑی سی یہ نہیں ہے, ادروائز سوشل میڈیا تو ایک ایسا ٹول ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے. سر آنے والے کچھ ٹائم میں کیا ایسا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ ریسٹرکشنز لگائی جائیں؟ لانی پڑے گی. آپ کسی کی زندگی تباہ کر دیں, کسی کا گھر تباہ کر دیں, کسی کی ذاتی زندگی جو ہے وہ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی, انسان بند کمرے کے اندر یا اپنے گھر کے اندر یا اپنی چاردیواری کے اندر جو مرضی کرتا پھرے, دنیا کا کوئی قانون اس وقت تک کہ کسی دوسرے کو آپ یہ ڈیمیج نہ کر رہے ہو, کسی دوسرے کو جناب آپ نقصان نہ پہنچا رہے ہو, کوئی دنیا کا قانون, کوئی مذہب, کوئی ایتھک جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کے حوالے سے چیزوں کو جو ہے ڈسکس کریں. سوشل میڈیا کے اندر جو منہ اٹھا کے جھوٹی کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے لگا دیں گے, سچی کی اجازت نہیں ہے. کسی ملک کا قانون, کسی ملک کوئی مذہب دنیا کا نہیں کہتا کہ آپ ذاتی زندگی کے اندر ایک انسان کی جانا جھانکیں. ٹھیک ہے نا, پوجا یہ ہے کہ آپ جھوٹا جناب اس کے متعلق سارا, وہ ہمارے ہاں اس کا چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا. خاندان تباہ ہو رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں,
کسی کے متعلق بھی لگا دو, فیمیل کے حوالے سے آپ 100 باتیں کر جاؤ, جی اس بیچاری کے جو ہے نا زندگی تو تباہ کر دی. ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارا کیا ہے کبھی خوشی کبھی غم, تارا رم پم پم جو ہے نا لگا رہتا ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. لیکن جو بیچارہ ایک خواتین ہے یا کوئی تھوڑا سا جو ہے نا لوگ مذہب کے حوالے سے جو بڑے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا بندہ ان کے خیال کرنا. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ جاتے جاتے ناظرین کے لیے کوئی اچھا سا میسج دے دیں. دیکھیں ناظرین کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اپنے ملک اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیشہ اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے رہیں. کمپلیٹ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں, جتنی کوئی آپ کے اندر صلاحیت ہے اس کو اپنے ملک, قوم اور معاشرے اور پاکستان کے لیے لگائیں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا.